زیارت جہاں پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب جاری ہے اور ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ زیارت میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، معزز حاضرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے جن کی جدوجہد آزادی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ اظہار یکجہتی کشمیر کے آزاد ہونے تک جاری و ساری رہے گی۔ آج ہم یوم یکجہتی کشمیر اس اہم مقام پر منا رہے ہیں جس کا قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ زیارت ریزیڈنسی میں آج کا دن منانا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ قائد اعظم جن کا مقصد بہت واضح تھا کہ کشمیر اور پاکستان الگ نام نہیں، الگ پہچان نہیں، بلکہ ایک ہے۔ پاکستان کشمیر سے ہے اور کشمیر پاکستان سے ہے۔ کوئی ضبط دے نہ جمال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ معزز حاضرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اشتیاق احمد کو کہ وہ آئے اور ہمارے دلوں کو اللہ پاک کے کلام سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز ہامتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، پھر تیز دوڑنے سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ خود اپنے اس رویے پر گواہ ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے زیارت میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا معزز حاضرین، اور اس تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی شریک ہیں۔ دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اہم تقریب کا حصہ ہیں۔ زیارت میں یوم یکجہتی کشمیر منانا باعث افتخار ہے، یہ کہنا تھا شرکا کا۔ زیارت میں تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ نمائندہ نیوز انصر بشیر اس وقت منگلا پل پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ انصر بشیر، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری آج یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ ملانے والے تمام رابطہ پلوں اور سڑکوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت منگلا پل پر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی پاکستان کی جانب سے اور آزاد کشمیر کی جانب سے شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پر ٹھیک 9:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ باور کروایا گیا کہ کشمیری اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہاں پر جو شہداء ہیں ان کے صالح ثواب کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کی گئی اور یہاں پر اقوام عالم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جب تک کشمیریوں کو مکمل طور پر ان کا حق خود ارادیت نہیں مل بہت شکریہ انصر بشیر تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے زیارت جہاں پر تقریب جاری ہے۔ عزیز بچوں السلام علیکم۔ آج میں یوم یکجہتی کشمیر کی اس پروقار تقریب میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی آمد اور اس تقریب میں شرکت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کشمیر کے لیے آپ کی محبت بے لوث اور ولولہ خیز ہے۔ آج ہم قید ریزیڈنسی زیارت پر کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں قائد اعظم نے اپنے آخری ایام میں کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کوئی قوم یا ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی شہ رگ دشمن کی تلوار کے نیچے رہے۔ معزز سامعین، آج کشمیر جیسی جنت نظیر وادی پر ایک انتہا پسند ہندو حکومت نے 9 لاکھ کی غاصب فوج مسلط کر رکھی ہے۔ یہ فوجیں کشمیری مسلمانوں پر پچھلی 7 دہائیوں سے تشدد کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہیں، لیکن سلام ہے ان کشمیریوں کے جذبے اور استقامت کو جو آج بھی اپنے لو سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ڈاکٹر کی ریشو 1 ڈاکٹر اور 3060 مریضوں کے لیے، جبکہ فوجیوں کی ریشو 7 کشمیریوں کے لیے 1 فوجی ہے۔ پاکستان کے شائع کردہ ڈوزیر کے مطابق اب تک بھارتی فوج کے ہاتھوں 96,000 ماورائے عدالت قتل، تقریباً 1,62,000 افراد کی غیر قانونی گرفتاریاں اور ان پر تشدد اور 25,000 سے زائد افراد پیلٹ گن سے زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید برآں کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے بھارتی فوجیوں نے تقریباً 500 اہم کشمیری رہنماؤں کو بھی قید کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، کرونا وبا کے دوران بھی لاکھوں کشمیریوں کا فوجی محاصرہ کر کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹرز، کارڈن سرچ آپریشن کے نام پر نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ بھارت کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین کی 75 سالہ آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کہہ کر روک سکے گا۔ یہ جدوجہد ہر آنے والے دن کے ساتھ کشمیری نوجوانوں کے لہو سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ آزادی کی یہ جدوجہد ان ناکام ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی متزلزل نہیں ہو پائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم یوم یکجہتی کشمیر کے اس دن کی تجدید کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آزادی کی اس جنگ میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی اس شہراج کو ہر صورت ظالم و غاصب بھارتی حکومت اور فوجوں سے محفوظ بنائیں گے اور کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ کشمیر زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آئی جی ایف سی نے تقریب سے خطاب کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے زیارت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور قائد اعظم ریزیڈنسی پر تقریب جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بسنجو تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے زیارت میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محمد دمر سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آج کے مہمانوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا صوبائی وزیر حاجی نور محمد دمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری یوم کشمیر یعنی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے موقع پہ آج اس پنڈال میں موجود صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو صاحب، کور کمانڈر بلوچستان سرفراز صاحب، صوبائی وزراء IG FC آفیسرز، قبائلی عمائدین، خواتین و حضرات، آپ سب کی اجازت سے میرا گلا خراب ہے، مجھے حکم ملا، میں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آیا۔ میں اپنے وقت تو ضرور اپنے مہمانوں کو دوں گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج کے اس موضوع پہ ایک مفصل تقریر کروں، کیونکہ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ اس پر انسان جتنا بھی بولنا چاہے بول بھی سکتے ہیں اور بولنے کو دل بھی کرتا ہے، کیونکہ کشمیر ایک اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لیے شہرک کے برابر ہے۔ دوسری جانب مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن اب کی بار ہم نے سوچا کہ جہاں ہم اس پارک کا نام کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے کر رہے ہیں، جہاں ہم اس پارک کا نام کشمیر پارک کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ جو واک ہے ہماری، وہ واک بھی انشاءاللہ ہم مین روڈ پر، جو مین ہماری یونیورسٹی روڈ ہے، یہاں پہ اس پارک سے بالکل متصل جو جگہ ہے وہاں پر ہم کریں گے۔ میرے ساتھ تمام بلدیہ عظمیٰ کا عملہ موجود ہے، میرے ساتھ انجینئرنگ کورس سے ہمارے دوست کرنل صاحب آئے ہوئے ہیں، جن سب نے بڑا کردار ادا کیا اس اسموتھ ٹرانزیشن کے اندر، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس پارک کو خوبصورت انداز سے، احسن انداز سے کراچی والوں کے لیے چلا پائے گا، اور ایک جو فیسلٹی شہر کے بیچوں بیچ کراچی والوں کے لیے موجود ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے موجود ہے، اس فیسلٹی کو اسی طریقے سے شہر کے بہترین مفاد میں کنٹینیو کیا جائے گا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ سینٹر کا رخ کروں گا، اور وہاں پر بھی 3 نئے پارکس آپ کے بلدیاتی اداروں نے عوام کے لیے تیار کیے، ریہیبلیٹیٹ کیے، جو کہ ماضی میں بند ہو گئے تھے، چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئے تھے، ان کے دروازے شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے، تو ان پارک سے بھی انشاءاللہ، اور اس میں ایک پلے گراؤنڈ بھی ہے، اس کا افتتاح کرنے میں ڈسٹرکٹ سینٹر اس کے بعد جاؤں گا، اور اس کے بعد شام میں ہم نے کشمیر کاز کے حوالے سے کمشنر کراچی نے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ بھی رکھا ہے، جس کے اندر بلدیہ عظمیٰ شرکت کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس انسانیت کے کاز پہ، انسانیت کے ساتھ اسلام کے مسلمانوں کے کاز پہ، اور سب سے امپورٹنٹ جو کشمیری عوام کا کاز ہے، اس کاز میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ پاکستان زندہ باد۔ دنیا کے ہر قوم کے لیے یہ آزادی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن کشمیر کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے۔ کشمیر کو قبضہ کیا گیا ہے۔ کشمیر کو جب سے قبضہ کیا گیا ہے اس وقت سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کو دبا رہا ہے، کشمیریوں کی آواز کو دبا رہا ہے، کشمیریوں کو اس بات سے انکاری بنانے کے لیے کہ آپ اس بات سے انکاری بنے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کشمیریوں کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ ہم پاکستان کے بھائی ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے بہمر مجبوری انڈیا کے ساتھ رہنا ہوگا. لیکن کشمیریوں کی اس جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ مسلسل 7 دہائیوں کے باوجود بھی ان پر جتنے ظلم کیا گیا اور ابھی جو اس پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. ان پر کرفیو لگایا گیا، ان کے مسجدوں پر پابندی لگائی گئی، ان کی شادیوں پر پابندی لگائی گئی، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کے ماں بہنوں کو یتیم کیا گیا، ان کے اسکولوں پر پابندی لگا دی گئی. یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کشمیری پرعزم ہے اور کشمیری کی آواز یہی ایک ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور ہم پاکستان کا حصہ ہے. اسی طرح پاکستانی قوم میں بھی کوئی کمی نہیں. پاکستانی قوم بھی ایک مرد، ایک غیرت مند قوم ہے. ان کی بھی یہی ارادے ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گے، انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی یہی آواز ہوگی. آخر تک جب تک ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ ہم کشمیر کے ساتھ دیں گے اور کشمیر کو آزاد کر کے، یا تو آزاد کر کے اپنا حیثیت دیں گے یا پاکستان کا حصہ بنے گا. اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہماری ارادے صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. تو جب پاکستان ان کے ساتھ ہوگا تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی قوت بھی کشمیر ہم سے نہیں چھین سکتے، اور کشمیر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے کور کمانڈر صاحب کی دعوت پہ میں تیار بھی نہیں تھا، اور بلکہ میرا گلا خراب ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں اپنا وقت اپنے مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد، بلوچستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب حاجی نور محمد دمر صاحب. معزز حاضرین، اب میں درخواست کروں گا اپوزیشن لیڈر بلوچستان یوم اسمبلی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے زیارت میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے.